بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں، آج کے سیشن کی کیا بات کریں، تقریباً پچھلے 2 ماہ 2.5 ماہ کے سیشن کی بات کریں۔ تقریباً 28 فیبروری، اس کے بعد پورا مارچ آپ کا چلا گیا، پورا اپریل آپ کا چلا گیا، 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹسل چل رہی تھی ایران کی اور ساتھ میں امریکہ کی، تو کافی صبر کر چکے ہیں ہمارے بھائی۔ روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، روز امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آج کوئی ٹرمپ اچھی بات کرے گا، آج امریکہ اور ایران کے مسئلے حل ہوں گے اور ہمارے بھی سٹاک اوپر جائیں گے۔ لیکن یہ بھی جو ایک گینٹ گانٹا ہے، یہ پھنس گیا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو داد دینی پڑے گی ان بھائیوں کو جو صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کیش بھی نہیں ہے اور ویٹ کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر جانے کا۔ یہاں پہ ایک چیز پھر انکلوڈ کرتا جاؤں کہ پچھلے دنوں میں جب ہمارا انڈیکس تھوڑا سا بحال ہوا تھا، تھوڑا سا سسٹین کر رہا تھا اوپر جا کے، جب صلح صفائی کی خبریں چل رہی تھیں 5,000 پوائنٹ اوپر، یہ ہالٹ ہو گئی مارکیٹ، وہ ہالٹ ہو گئی مارکیٹ، وہاں پہ بھائیوں کو بولا تھا کہ جو چیزیں اوور باٹ کے پاس چلی گئی ہیں ان کو آپ بیچ سکتے ہیں، چاہے 1-2 روپیہ لاس بھی ہیں، وہاں پہ بیچ کر ان کو نیچے بائی بیک کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، نیچے پھر مل جائیں گی آپ کو۔ اب اگر دیکھیں تو اب چیزیں دوبارہ نیچے سپورٹ کے پاس آ گئی ہیں اور دوبارہ سپورٹ لینے کے چکروں میں ہیں، لیکن 1-2 دن دیکھ لیں، وہ اچھے سے سپورٹ لیں اپنی، تو وہاں پہ ان کو ایوریج بھی کیا جا سکتا ہے، نئی انٹری بھی لی جا سکتی ہے۔ تب تک ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی خوشگوار جھونکا آ جائے ہوا کا ٹرمپ کی طرف سے بھی، جس کی امید تو ویسے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن ورٹائل ہونا ہی تھا، انڈر پریشر رہنا ہی تھا، کیونکہ تقریباً 70-80 کمپنیاں تھیں جن کے آج بورڈ میٹنگز تھی، جن کی آج ریزلٹ اناؤنس ہونے تھے۔ ٹون ساری دن لگی رہی، کبھی ادھر سے نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، کبھی ادھر سے نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، کبھی موبائل پہ ٹاپ اپ آ رہے تھے، کبھی ایک سکرین پہ، کبھی 2 سکرین پہ، جیسے اندھیری میں شاپر آ کے منہ پہ وجتے ہیں نا، ویسے آج بورڈ میٹنگیں منہ پہ وج رہی تھیں اور کسی کے بھی ایسا بڑے آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ نہیں تھے جس سے دیکھا جائے کہ ہمارا انڈیکس بڑے پوائنٹ گین کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو مہان بندے کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو بینکنگ سیکٹر کو اس کا جو بینیفیشری ہوگا بینکنگ سیکٹر۔ 4-5 سیشن پہلے بھی اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی کہ سیمنٹ سیکٹر کیسے موو کرتا ہے، بینکنگ سیکٹر موو کرتا ہے، اور لاسٹ ویڈیو بھی اسی چیز کے اوپر بنائی تھی، اور الحمدللہ دیکھ لیں جیسے کل آپ سے گزارش کی تھی آج ویسا ہی ہوا۔ تمام بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں، بلکہ ابھی سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بینکنگ سیکٹر کہاں پہ کھڑا تھا آپ کا۔ بہرحال آپ کے انڈیکس نے کیسے موو کرنا ہے وہ آپ کروڈ آئل کی جو پرائز کرنٹ دیکھ لیں، ساتھ میں برنٹ آئل کی پرائز دیکھ لیں۔ کروڈ آئل دوبارہ چلا گیا ہے $100 کے اوپر، اور برنٹ آئل کہیں موو کر رہا تھا 98 پہ، وہ چلا گیا ہے $112 کے اوپر، 111-112 کے اوپر۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کا انڈیکس کیسے موو کر سکتا ہے، میرے خیال سے آپ کو ادراک ہو گیا ہوگا۔ تو سوائے صبر کے کیا کچھ نہیں جا سکتا۔ جن بھائیوں کے پاس کیش ہے انہیں ایک ٹریڈ مل جاتی ہے، جیسے کہ کل ایف ایف ایل میں ہم نے کی تھی، آج الحمدللہ میں سیمیٹری کا دے گیا، ٹریڈ ہماری کروا گیا، اس کے بعد باقی بھی سگنل دیے ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہماری ٹریڈ کروا دیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کیش ہے تو سٹاپ لاس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بھائیوں کے میسج آ رہے ہیں سوئنگ سگنل کے لیے۔ دیکھیں سوئنگ سگنل اوپر جا کے پھر نہیں بنیں گے، اگر کسی نے سوئنگ پہ کام کرنا ہے تو یہی چانس ہے، یہاں پہ بائنگ کی جا سکتی ہے پہلی، اور باقی 2 بائنگ اور نیچے کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ پی پی ایل کا کسی نے آج پوچھا تھا۔ تو یہ آپ کا ببر شیئر پی پی ایل ہے، پی پی ایل کے لیول ان کو بتایا تھے کہ سوئنگ اگر آپ نے بنانی ہے تو یہی ٹائم آپ بنا سکتے ہیں جب کوئی اچھی خبر آ گئی، جیسے پیچھے جا کے ہائی لگایا تھا فیبروری میں پی پی ایل میں اچھی خبر کے ساتھ، پھر یہاں پہ تو آپ کو پی پی ایل ملنے والا نہیں۔ تو اگر کسی نے سوئنگ کرنی ہے تو یہیں پہ 2-2 3-3 لیول ان کے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ پی پی ایل کو اگر دیکھیں تو تقریباً 223 217 210 تک اس کی بائنگ ہو سکتی ہے 2-3 سٹیپ میں، اور پیرامڈنگ سٹریٹجی کے جو اکارڈنگ آپ اس میں اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں۔ باقی بھی جو سٹاک ہیں ویسے ہی ان کے 3-3 لیول بنا لیں، 4-4 لیول بنا لیں، آخری لیول وہ دیکھ لیں جہاں پہ جا کے لاسٹ جو پیچھے آپ کا پریشر آیا تھا انڈیکس میں 1,42,000 1,44,000 پہ جا کے انڈیکس نے وہاں پہ ٹچ کیا تھا، تو پیرامڈنگ کے ذریعے آپ 3-3 4-4 لیول بنا سکتے ہیں سوئنگ کے لیے۔ آج کے سیشن کے لیول دیکھیں تو انڈیکس کی اوپننگ نیگیٹو اوپننگ تھی 1276 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا آج کا ہائی لیول بھی دیکھیں تو وہ بھی 184 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,69,313 پہ رہا، یعنی کہ آج انڈیکس نے آپ کے گرین کی شکل نہیں دیکھی۔ انڈیکس کا لو لیول آج کا دیکھیں تو وہ 1327 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,68,170 پہ رہا۔
इंडेक्स की क्लोजिंग 1085 पॉइंट की कमी के साथ 1,68,412 पे आई। वॉल्यूम अगर आज देखें तो 592 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज सिनर्जी में जनरेट हुए तकरीबन 265 मिलियन के, और सिनर्जी ने आज बड़ा आउटस्टैंडिंग सा रिजल्ट दिया। डिविडेंड तो चले इसने नहीं अनाउंस किया, लेकिन रिजल्ट बड़ा, ईपीएस इसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। सिनर्जी की ईपीएस की बात करें तो क्वार्टर में अगर देखें तो पहले इसकी ईपीएस थी -50 पैसे, और इस दफा है ₹2.68 पॉजिटिव में। तो देखें कितनी इंप्रूवमेंट इसमें आई। और 9 मंथ की अगर देखें तो वो थी 20 पैसा माइनस में, और इस दफा वो बढ़ के हो गई ₹3.22। तो बड़ा आउटस्टैंडिंग सा इसका रिजल्ट था। अगर इसमें एक 98-94 अगर ये डिविडेंड अनाउंस कर देते तो भले भले हो जानी थी। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो यूसुफ वीविंग मिल रहा, लॉर्ड्स, FNEL, बैंक ऑफ पंजाब, सिमेट्री, क्लोवर, NCPL, TPL, रीट, और उसके बाद पेस। मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी आपकी अंडर प्रेशर ही है। 168 कंपनियां एडवांस रही, 284 डिक्लाइनर रही, 112 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,08,000 वैल्यू रही, 34 अरब 54 करोड़ की, वॉल्यूम 1190 मिलियन के ट्रेड हुए। तो ये लें जी सेक्टर वाइज पोजीशन, और कमर्शियल बैंक्स को देख लें, उसकी वाट लगी पड़ी है, और जो कह रहे थे बेनिफिशियरी होगा कमर्शियल बैंक्स, तो ये पड़ा है बेनिफिशियरी थले। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर सेक्टर वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, टोबैको, रिफाइनरी ने। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक सबसे पहले, उसके बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद सीमेंट सेक्टर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद पॉजिटिव साइड पे PAKT, पोल, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, NCB, एचकार। ओहो, एचकार को देख के याद आया कि एचकार ने भी आज कैप किया था। भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि इसने कैप क्यों किया, क्या हो गया इसको। तो हुआ ये है, एक तो टेक्निकली इसने मूव देनी थी, काफी नीचे था बेचारा एचकार हमारा। दूसरे नंबर पे इसकी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होने वाली है एनुअली, और फुल ईयर बोर्ड मीटिंग जब इसकी अनाउंस होगी तो पहले 2-3 साल ऐसा होता रहा है कि वो डिविडेंड देता है। अपनी जो फुल ईयर की जो आती है, इसकी अनाउंसमेंट आती है, जो बोर्ड मीटिंग आती है, उसमें 7-8 रुपए डिविडेंड देता है। तो ये दो वजूहत थी एचकार के मूव करने की। उसके बाद नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज की, उसके बाद FFC, PPL, लक, MBP। आज के सेशन के फीपीलीपी की बात करें तो अभी तक फीपीलीपी अपलोड नहीं हुआ, तकरीबन 9, सवा 9 बज चुके हैं। इससे ज्यादा फीपीलीपी का इंतजार नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह जैसे ही फीपीलीपी अपलोड होता है तो दोनों प्रीमियम ग्रुप में भी और इंशाल्लाह फ्री वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ट्रंप साहब का ट्रिकर चल रहा था अभी नीचे के, अब नाए हुर्मुज खोलने के लिए बातें कर रहा है ईरान। ईरान हमसे चाहता है कि अमेरिका अब नाए हुर्मुज को खोले, जो उसने नाकाबंदी की हुई है या जो ब्लॉकेट उसने किया हुआ है उसको खोले, और ईरान हमें अंदर ही अंदर से हमारे साथ राब्ते कर रहा है, और ये ट्रंप साहब के बयान थे। ट्रंप साहब किसी भी टाइम ये भी कह सकते हैं जी, चूंकि ईरान हमें जो है हमारी मिन्नतें कर रहा है, इसलिए हम उसकी मिन्नतों को मद्देनजर रखते हुए अब नाए हुर्मुज को खोल रहे हैं। यानी कि ट्रंप से कोई भी चवल मारने की तवक्को आप कर सकते हैं। तो ट्रंप साहब से आप किसी भी चवल की उम्मीद कर सकते हैं, दुआ करें कोई अच्छी चवल मारे। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी डेवलपमेंट्स होंगी या कोई चीज होगी वो ग्रुप में शेयर की जाएगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।